بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا وسندنا حبیبنا وحبیب ربنا محمد عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد كل شيء وعدد مخلوقاتك وكذلك الصلاة والسلام على أصحابي وعلى أزواجي وعلى أربعة بناتي وعلى أتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق یا رب العالمین وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال عليه السلام وصدق رسولك النبي الصادق الامين الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا وشفيعنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم میں ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دے کر زندگی دے کر دینی نسبت سے خصوصاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مشن کی نسبت سے جمع فرما دیا، کیونکہ کائنات میں اللہ کو اپنے محبوب سے بڑھ کر پیارا اور کوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنی رضا پیغمبر کی اتباع میں، اللہ نے اپنی محبت پیغمبر کی محبت میں رکھ دی. فرمایا اگر تمہیں میری چاہت ہے، تمہیں اگر میری محبت، میری ذات، میری رضا چاہیے، فرمایا فاتبعونی، تو میرے محبوب کے اتباع بس. اور اللہ نے ایک ذرہ برابر بھی کسی کی بے ادبی کو اپنے محبوب کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ جلدی میں چلے، حضرت جبریل اللہ کے محبوب کو لے گئے. صرف خالی اپنی نشست سے کھڑے نہیں ہو سکے، صرف خالی اپنی نشست سے کھڑے نہیں ہو سکے. تو الہ العالمین نے، حالانکہ اس کے نیچے 1,00,000 فرشتہ، پھر ہر ایک فرشتے کے نیچے 1,00,000 فرشتہ کام کرتا ہے، یہ سب کا نگران بڑا، لیکن اللہ نے
اسے ہٹا کے اس کے پر توڑ کے کوہ قاف میں ڈال دیا۔ جب اللہ کے محبوب واپس ہوئے تو حضرت جبریل آ گئے، آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب چوتھے آسمان کا فلاں نام کا فرشتہ کوہ قاف میں رو رہا ہے، اس کے پر توڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل وجہ کیا ہے؟ تو جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صرف خالی آپ کے ادب میں اکرام میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو اللہ کے محبوب رونے لگ گئے اور فرمایا جبریل جاؤ، جبریل جاؤ اللہ سے درخواست کرو کہ آپ کے محبوب نے اسے معاف کر دیا ہے، اسے معاف کیا ہے، آپ اسے معاف فرما دیں، پھر سے اس کو اپنے عہدے پہ اپنی ڈپٹی پہ بحال فرما دیں اور اس کے پر بھی اللہ پھر سے برابر بنا دے۔ تو میرے اللہ نے اسے تب بھی اس وقت معاف کیا، فرمایا جبریل جاؤ معاف تو ہے لیکن اس کو کہا اتنی مرتبہ میرے محبوب پہ درود پڑھ لے تب میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو نورانی مخلوق ہے، قیمتی مخلوق ہے، فرشتے اللہ کے قرب میں ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی ذرا برابر بھی بے ادبی اللہ کو برداشت نہیں ہے کبھی بھی۔ اگر میں اور آپ کریں گے، انسان و جنات کریں گے تو کب اللہ برداشت کریں گے؟ اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ گزشتہ درس میں عرض ہوا تھا کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے تو کائنات میں سب سے پہلے گستاخی ابو لہب نے کی ہے، تو اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دی ہے، آخرت میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں طاعون مسلط کر دیا، اپنے بیٹوں نے جا کے اسے دور دراز جا کے پھینکا گھر سے باہر، مزدور اس پر لگائے، کتے کی طرف سے روٹی کا ٹکڑا پھینکتے، آخر اکیلے طاعون کی بیماری میں کھٹتے کھٹتے مرا ہے۔ بیٹوں نے مزدور لیے دراہم پہ اور لکڑیوں سے اٹھا کے دور دراز گڑھے میں ڈالا۔ یہ ہے دنیا کی سزا، اور آخرت میں اللہ کیا دے گا اور پتہ نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی کبھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے، اب عتبہ نے بے ادبی کی، اللہ کے محبوب چہرے پر جس کی قسم قرآن والضحیٰ اٹھائے، نعوذ باللہ اس سے تھوکا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی ہے، فرمایا اللہم صلی علیہ کلب من کلاب، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے۔ اب انہیں اندر کامل یقین تھا کہ جو بات کرتا ہے صادق، ہے صادق، امین ہے نبوت سے پہلے بھی، لیکن ضد پر اڑے ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ اب ابو لہب خیال کرتا پھرتا تھا، اب تجارت کے سفر پہ چلے، سارے قافلے کے پالان کٹھے کر کے اوپر اپنے بیٹے کو سلایا، پالانوں کے اوپر بلندی پہ، اور آس پاس سب قافلے والوں کو سلا دیا، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ محمد ابن عبداللہ نے، میرے بھتیجے نے اس کو بددعا دی ہے۔ لیکن کتابوں میں ہے اللہ نے شیر کو بھیجا، اور شیر سے جب بھی اللہ کام لیتے ہیں تو دین کا کام لیتے ہیں۔ روایات میں حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر صبح سویرے اٹھتا ہے
اور صبح سویرے اس کی سب سے پہلی دعا یہ ہوتی ہے، یا اللہ کہیں بھول سے بھی مجھے اپنے نیک بندے پہ مسلط نہ کرنا۔ صرف درندہ ہو کے ہمیں فرصت ملتی ہے تو ہم تو کمی نہیں چھوڑتے ہیں نا، نہ اولیاء کی، نہ علماء کی، نہ طلباء کی، نہ کسی کی، ہمیں تو بس نشانہ ملے ہی یہی ہے نا، دیندار۔ درندہ ہو کے کیا کرتا ہے؟ صبح سویرے دعا کرتا ہے، میرے آقا مجھے کسی نیک بندے پہ مسلط نہ کرنا۔ وہ جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو جانتے ہیں، تبھی تو حضرت سفینہ کو پیٹھ پہ اٹھایا اور قافلے تک جا کے پہنچایا اور 2 دفعہ آواز دی۔ جب حضرت سفینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سفینہ کیسے؟ سناؤ راستے میں کیا ہوا؟ انہیں پتا تھا نا اللہ کا نبی ہے، جبریل آئے ہوں گے، اطلاع دی ہوگی۔ حضرت سفینہ نے واقعہ سنا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیر نے کوئی پیغام دیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے 2 دفعہ جو آواز کی ہے، پہلی آواز میں اس نے میرے سلام دیے ہیں، دوسری آواز نے اس نے میرے صحابہ کے سلام دیے ہیں۔ سلام جانتا ہے، صحابہ جانتا ہے، نبی کو بھی جانتا ہے۔ نہیں جانا تو میں اور آپ نے نہیں جانا ہے، نہیں جانا تو میں اور آپ نے نہیں جانا ہے۔ علماء لگے ہوئے ہیں، بے اللہ کے دین کے دشمن بھی لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اپنا لٹریچر لکھ کے پھیلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اربوں روپے لگا رہے ہیں، اور ان کے تعاقب میں علماء بھی لگے ہوئے ہیں، جو کوشش ان سے ہو سکتی ہے لگے ہوئے ہیں۔ باقی قبول کرنے والا اللہ ہے، حفاظت ذمہ اللہ کے ہے، دین کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اب آگے اللہ کی مرضی ہے، جس کو بھی قبول کرے اور جس سے لے، جتنا لے، جب لے، جہاں لے، اللہ کی مرضی ہے۔ دیتا ایسے برتن میں ہے، ایسے میں نہیں دیتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے پہلا جملہ بولا، ھدی للمتقین فرمایا ہے، اور مقام پہ ھدی للعالمین فرمایا ہے، یہاں پہ ھدی للمتقین۔ اگر ہم محتاج بن کے، بچہ بھی نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی، جب روتا ہے چلاتا ہے تو اسے کچھ ملتا ہے، تو ہم روئیں گے چلائیں گے اپنے برتن کو اللہ کے حضور محتاج بن کے، تب ملے گا، ایسے نہیں ملتا ہے۔ تو خیر، کائنات میں جتنے بھی، ایک صحابی تھے، نابینا تھے، اور اس کی اولاد بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کی بیوی نے گستاخی کی ہے، گستاخی کی ہے اللہ کے محبوب کی۔ نابینا خاموش ہو گیا۔ جب رات ہوئی، رات کے اندھیرے میں اپنی تلوار اٹھائی اور بیوی کے قریب پہنچا، قریب جا کے تلوار کی نوک کو اس کے سینے پہ رکھا اور دبائیں تلوار کو۔ جب تلوار آر پار نکل گئے پھر نکالا، کام ختم ہو چکے ہوں گے، اور واقعی ختم ہو گئے۔ صبح اللہ کے محبوب کے پاس گئے، اللہ کے محبوب آپ کی گستاخی میری بیوی نے کی ہے، مجھے بہت محبت تھی، میں نابینا ہوں، پتہ نہیں مجھے رشتہ کوئی دے گا نہیں دے گا۔ بینا کو ہر کوئی دیتا ہے نا، نابینا کو کوئی کہہ دیتا ہے۔ نابینا ہوں، میرے بچے بھی تھے، لیکن اللہ کے محبوب آپ کی محبت سب پہ غالب، میں نے یوں کیا ہے، اگر اللہ کی شریعت سے میرے اوپر سزا آتی ہے تو سزا لاگو کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، آپ نے تو بہت اچھا کیا ہے، اس کی سزا اسلام میں تو نہیں ہے، اس کی تو داد ہے اسلام میں، جو اللہ کے رسول کے گستاخ کو جہنم میں پہنچا دے۔ تبھی تو کعب بن اشرف یہودی تھے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں اللہ نے فتح دی، سرخرو ہوئے صحابہ، تو کعب بن اشرف اشعار پڑھ کے مکہ والوں کو ابھارتا تھا اور اللہ کے محبوب کی حجوہ بیان کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟
تو سیدنا حضرت مسلمہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ساتھی کو تیار کیا اور اجازت مانگی، اللہ کے محبوب اگر میں کچھ بات مجمل بات کہہ دوں تو مجھے اجازت ہے اس کو ورغلانے کے لیے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے۔ جا کر کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کہنے لگے دیکھو جب سے ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول کبھی ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، کبھی کیا مانگتے ہیں، پتہ نہیں زکوٰۃ ہے ٹیکس ہے کیا نہیں، تو اجازت تو لائے تھے اللہ کے محبوب سے۔ اس نے کہا ایسی بات تو ہے ہماری طرف آ جاؤ۔ کہا تمہاری طرف آتے ہیں ایسے کرنا، ہمارے بچے بھوکے ہیں ہمیں گندم ادھار دے دو۔ اس نے کہا گندم ادھار دیتا ہوں، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ اس نے کہا عورتیں بھی کوئی رہن رکھتا ہے، یہ تو غیرت کی بات ہے۔ کہا چلو عورتیں نہیں رکھتے ایسے کرو اپنے بچے رہن رکھ لو۔ نے کہا اولاد بھی کوئی رہن رکھتا ہے، ساری زندگی تانا ہوگا۔ کہا پھر کیا رکھو گے امانت میرے پاس؟ جب دو گے گندم یا قیمت دو گے تو میں آپ کو وہ امانت واپس کروں گا۔ کہا ہمارے پاس تلواریں ہیں، زرے ہیں، اسلحے ہیں، وہ امانت رکھتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کس ٹائم آ جائیں؟ کہا رات کو آ جاؤ، شام کے بعد آ جاؤ۔ تلواریں تو ساتھ لے گئے، اس نے خود مانگی ہیں کہ امانت رکھنی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ آگے ہوئے اور کہا کہ کعب آپ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا میں عرب میں بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ حضرت مسلمہ سونگھنے لگے۔ کہا ادھر سے تو اچھی نہیں آ رہی، آپ ذرا سر کر لیں، سر سے خوشبو اچھی آ رہی ہے۔ اس نے کہا سر سونگھ لو۔ تو اس کے بالوں کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیا اور اشارہ کیا ساتھیوں کو کہ تلوار چلاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا افلحت الوجوہ، کامیاب ہو گئے یہ چہرے جنہوں نے اللہ کے محبوب کے گستاخ کو جہنم پہنچا دیا ہے۔ کامیابی کی دعا دی ہے میرے نبی نے۔ اور وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب الاول وجہ کا، سب سے پہلے کامیاب تو آپ کا چہرہ ہے۔ فرمایا ہاں ہے، لیکن اب بڑا کام کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح ابو رافع یہودی تھے، اس نے بھی اللہ کے رسول کی گستاخی کی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں ساتھیوں سمیت جاتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، یہودیوں کے بڑے قلعے تھے جو آخری وقت میں غزوہ خیبر میں سارے قلعے فتح ہوئے۔ تو حضرت پاک خانے کی ایسی شکل بنا کے اس بیٹھن میں بیٹھے کہ دربان کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی آدمی پاک خانے پہ بیٹھا ہے۔ جب رات کو کسی وقت میں وہ فارغ میں اپنی باتوں سے اعلان کیا کہ جس نے آنا ہے آ جاؤ، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا میں نے آنا ہے۔ حضرت نے کہا میں اندر چلا گیا، دربان کو پتہ نہیں چلا۔ اندر گیا اور آرام سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ دربان نے چابیاں لٹکائی ہیں اور لیٹ گیا اور کافی دیر میں بیٹھا رہا۔ اب ان چابیوں کو میں نے اٹھایا، قلعے کا دروازہ کھولا، اب سیڑھیوں پہ چڑھا، ایک دروازہ کھولا، دوسرا تیسرا، دروازے کھولتا گیا، پیچھے بند کرتا آیا۔ ابو رافع اوپر تھے، ابو رافع اوپر تھے تو میں وہاں پہنچا۔ اب میں نے آواز لگائی ابو رافع، تو اٹھ بیٹھا۔ کہا کون ہو؟ اب اندھیرا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کس طرف ہے۔ میں نے ضرب لگائی ہے تلوار کی، اس کو لگی ہے لیکن کاری ضرب نہیں لگی۔ اس نے چیخا، کہا کون ہو؟ تو میں نے آواز بدلی کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ کہا کون ہو؟ کون آیا تمہارے پاس ہے؟ اور رونے لگا، چلانے لگا۔ میں نے کہا اس رخ پہ ہے۔ تلواریں چلائی میں نے، اس کو ختم کیا۔ اب سیڑھیوں سے نیچے اترتا آیا۔ اب میں نے سمجھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئیں لیکن کچھ باقی تھی،
تو میں نے جب قدم رکھا تو گرا، یہ پنڈلی ٹوٹ گئی، یہ پنڈلی ٹوٹ گئی، لیکن پنڈلی پہ چادر باندھی لنگڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا تم جاؤ اللہ کے محبوب کو بتاؤ میں یہاں بیٹھتا ہوں، جب تک اعلان نہیں ہوتا کہ یہ مر چکا ہے یا زندہ ہے میں نہیں آتا۔ کہا صبح سویرے جب اعلان ہوا کہ ابو رافع ختم فوت ہو گئے تو میں لنگڑاتے ہوئے آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے استقبال کیا اور فرمایا عبداللہ کیا ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب ٹانگ ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو۔ بخاری شریف میں آتا ہے عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کھولی تو اللہ کے محبوب یوں ہاتھ پھیرتے گئے، یوں ہاتھ پھیرتے گئے، کوئی پٹیاں نہیں ہے، کوئی جبیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہاتھ پھیرتے گئے اور آسمان کی طرف۔ میرے اللہ اس کی پنڈلی کو یوں کر دے جس طرح پہلے تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے آنن فانن میں نے محسوس کر لیا کہ میری ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ ایک حضرت ابو قتادہ جو غزوے میں اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک تیر آیا، آنکھوں پہ لگا اور آنکھیں باہر آ گئی۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے رخ موڑا، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کے پہرے میں میری آنکھوں کا حال دیکھیں۔ اللہ کے محبوب نے آنکھیں اپنی جگہ میں رکھی، وہ ڈھیلے اپنی جگہ میں رکھے اور نبوت کا مقدس مطہر ہاتھ مبارک رکھ کے دعا دی میرے اللہ ابو قتادہ کی آنکھوں کو پھر سے برابر کر دے۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھیں اس سے بھی بہترین۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، حضرت علی فرماتے ہیں پوری زندگی میری آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھی۔ غزوہ حنین میں جب پہاڑی پہ سیدنا حضرت خالد بن ولید چڑھے اور بنو ثقیف نے آج کل کے الفاظ کے مطابق فائرنگ شروع کی، تیروں کی بارش کر دی، حضرت خالد چور چور ہو گئے زخموں سے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کو پتہ چلا، اللہ کے محبوب نے مجھے اٹھایا، نبوت کا ہاتھ پھیرتے گئے، خون بھی رک گیا، آنن فانن زخم بھی ٹھیک ہو گئے۔ کائنات میں کوئی مرہم، کوئی ایسی پٹی نہیں ہے جو آنن فانن زخم کو ٹھیک کر دے، یہ صرف خالی نبوت کا معجزہ تھا۔ تو اللہ کے محبوب اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ 1953 میں جب تحریک اٹھی تھی، حضرت بخاری کے رضاکاروں کو شہید کیا گیا، تو اس وقت جنرل اعظم خان نے اس کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ اس نے بہت ظلم کیا تھا، اللہ نے کہا اسی دنیا میں اس کو کیسی سزا دی ہے۔ جس ڈپٹی کمشنر نے آگے کردار ادا کیا تھا، فرماتے ہیں اسی میدان میں آنن فانن اللہ نے اس کے پاگل بنا دیے، گلیوں میں پھرتا تھا، گلیوں میں کچرا چنتا تھا۔ اس کے بعد سکندر مرزا نے جو کردار ادا کیا تھا، سکندر مرزا نے اب اللہ نے اس کے اوپر کمانڈر ان چیف ایوب خان کو مسلط کر دیا۔ ایوب خان نے اس کو اقتدار سے ہٹا دیا، بلکہ جلاوطن پاکستان سے نکالا، لندن گیا، اور یہ لندن میں پاکستان میں اقتدار پہ لندن میں ہوٹل پہ پلیٹیں دھویا کرتا تھا، وہاں پہ مرا ہے۔ اس کی بیوی ایران کی تھی، اب اس نے امانتاً لندن میں دفن کیا۔ اب اس کو کچھ مدت کے بعد نکال کر ایران میں لے گئے، وہاں دفن کیا۔ وہاں خمینی کا دور آیا تو خمینی نے قبر سے نکال کے اس کے ہڈیوں ڈھانچے کو باہر پھینک دیا۔ اس کے ہڈیوں کو کتے کھینچ رہے تھے، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ ختم نبوت کے رضاکاروں سے اگر دشمنی کرو گے، میرے نبی کی گستاخی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا دوں گا، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے،
آج صرف خالی تمہیں بیٹھے ہیں، ہمارا درس تو یکم کو ہوا کرتا ہے، پچھلی یکم کو نہیں ہوا، اگلی یکم کو نہیں ہوگا، اس سے اگلی یکم ہوگی، اس کو بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد زندگی رہی تو زندگی کے ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان کے قریب آپ کو بلایا ہے، بے وقت بلایا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہم سے ہو سکے، جو ہم سے ہو سکے ہم ختم نبوت کا کام کریں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کا کام، ختم نبوت کا جلسہ، ختم نبوت کا جلوس، اس کو میں یوں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں جہاد کے محاذ پہ گیا ہوا ہوں۔ حضرت مدنی جیسا عظیم انسان۔ تو آپ کو تکلیف دی ہے ایک یہ کہ آج جو ہم دعا مانگیں گے وہ با آواز نہیں ہوگی، بے آواز ہوگی۔ ہم دعا مانگا کرتے ہیں، پہلے تھوڑا مراقبہ، پھر دعا ہوتی ہے لمبی، با آواز ہوتی ہے۔ آج بے آواز دعا ہوگی مراقبے کی شکل میں۔ کوشش انسان کرتا ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اور فیوز بھی وہاں سے آتے ہیں، انوارات و برکات بھی وہاں سے آتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرم کرتے ہوئے ختم نبوت کی برکت سے تمہارے دلوں پہ وہ انوارات ڈال دے تاکہ تم پورے رمضان وہ انوارات محسوس کرتے رہو، تاکہ تمہیں رونا آتا رہے اور اللہ سے تمہارا تعلق بنا رہے۔ مقصود اللہ ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ ٹاٹ پاٹ بنا لوں، میں بنا لوں، بڑے بڑے پگڑیاں باندھ لوں، بڑے بڑے جبے پہن لوں، لوگ علامہ فامہ کہیں، فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، لوگ دھکے دیں، لیکن اللہ سے کنیکشن ملا ہوا ہو، بس ہم نے کھٹی کر لی ہے۔ مقصود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، دنیا کو نہیں دکھانا اور دنیا کو اپنی طرف نہ۔ ایک اللہ، دنیا کہتی رہے، برا کہتی رہے، جو مرضی چاہے کہتی رہے، لیکن اللہ سے کنیکشن۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، نہیں دیکھو شکل کو، نہیں دیکھو لباس کو، بہت سے ایسے پراگندہ بال آئیں گے، لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر وہ اللہ پہ قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پورا کر دے گا۔ اور یہی قسم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، حضرت 1890 میں جب مدینۃ المنورہ گئے تو حضرت کے شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں تھے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ، ابھی ابھی قریب ہی ہندوستان ضلع گرداس بستی قادیان میں ایک آدمی ہمارے نبی کے ختم نبوت کے تاج کو چھیننے والا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جاؤ۔ حضرت نے اپنے شیخ کو عرض کیا، حضرت میں نے تو گھر سے تہیہ کیا ہے کہ بقایا زندگی مدینہ میں گزارنے آیا ہوں، میں نے تو زندگی یہاں گزارنی ہے، موت یہاں دینی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مدینے میں آ گیا فہو جواری، وہ میرا پڑوسی ہے، جو مدینے میں آ گیا مدینے میں دفن ہو گیا، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہے۔ جو پیغمبر کے پڑوس میں ہو، پیغمبر کے گروپ میں جا رہے ہوں تو جہنم کے فرشتوں کو جرت ہے کہ اسے پکڑ کے جہنم میں ڈالے۔ آئے مانگتے تو رہو، مقدر ملے گا، مانگتے رہو ہر دعا میں، یا اللہ مدینے میں موت دے دے۔ اگر موت نہ آئی تو درجہ ملے گا، نہیں سمجھے، درجہ ملے گا، مقام اللہ دے گا۔ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہا کرو، تھوڑا نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں لمبی دعائیں مانگنا سیکھو، نفس نہیں مانگنے دے گا، نفس ہمارا اکتائے گا، خصوصاً سحری کے وقت میں، پھر خصوصاً افطاری کے وقت میں لمبی دعائیں مانگو۔ شربت پکوڑوں کی، کھانوں کی فکر میں نہیں، بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ رہتا ہے، 40 منٹ رہتے ہیں، اب یہ دعا مانگو۔ ہم تو 1-2 منٹ رہتے ہیں، بس یہ ہاتھ کھڑے کرو، بس کھولو روزہ کھولو، کیا ہوگا؟ کوشش کرو کھجور سے افطار کرو، کھجور نہیں ملتی تو میٹھا پانی استعمال کر لو، یہ سنت ہے،
سنتیں، کبھی ماہ رمضان میں کسی کو کھجور، پوری کھجور نہیں دو، ایک ٹکڑا دے دو، اور اس سے پہلے کہہ دو کہ میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، اپنا نہیں اڑا رہا، حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ایک کھجور بھی کسی کو نہیں دے سکتے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ایک ٹکڑا خود کھا لو، اللہ اس ایک ٹکڑے کو تیرے لیے ذریعہ سبب بنا لے گا، جہنم سے بچا دے گا۔ کریم آقا ہے، یہ نہیں ہے کہ کلو دے دو، پیٹی دے دو، ایک ٹکڑا فرمایا ہے میرے نبی نے، ایک ٹکڑا، ایک ٹکڑا دے دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ حضرت بخاری کے شیخ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں۔ تو شیخ نے یوں فرمایا، تو حضرت سو رہے تھے مسجد نبوی میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا مہر علی واپس جاؤ، واپس جاؤ، قادیان کا ملعون میری حدیث کو تعویل کی کینچی سے تعویل کرے گا، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، قرآن کا جس طرح مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہاں پہ احمد ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، وہ کہتے ہیں جی غلام احمد میرا نام ہے، قرآن میں میرا نام ہے، تعویل کرتا ہے اپنی، جو تعویل کسی مفسر نے نہیں کی ہے، حالانکہ سب سے پہلے مفسر اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے بھی یہ مطلب نہیں لیا، اس نے اپنے مطلب لیے ہیں۔ تو حضرت آئے اور یہاں پہ محنت شروع کی، مرزے کا تعاقب شروع کیا، اور کتابیں جو ہو سکا وہ لکھتے گئے۔ تو مرزے نے چیلنج کیا، مرزے نے کہا کتابوں سے نہیں، حوالوں سے نہیں، میرا تیرا مناظرہ ہوگا، میدان میں آؤ، تحریری مناظرہ ہوگا، آپ بھی لکھائی کریں گے، میں بھی لکھائی کروں گا، اور درمیان میں ثالث بیٹھے ہوں گے، جس کی لکھائی اچھی ہوگی وہ پاس ہے، وہ سچا بھی ہے، جس کی لکھائی اچھی نہیں ہے وہ فیل بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے منظور ہے، ایک شرط آپ نے رکھی ہے، ایک شرط میں رکھتا ہوں، میدان میں بیٹھیں گے جو ثالث ہوں گے فیصلہ کرنے والے، آپ کاغذ اور پین رکھیں گے، میں بھی کاغذ اور پین رکھوں گا، جس کا قلم اٹھ کے کاغذ پہ خود لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہے، جس کا قلم پڑھ رہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ مرزے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت تو ولی تھے، صاحب کشف تھے، عظیم انسان تھے، بھیجنے والا کون تھا؟ امام الانبیاء۔ اور یاد رکھو واحد ختم نبوت کا کام ہے جس کے لیے بزرگوں کو، اولیاء کو، علماء کو اللہ کے محبوب نے خود آ کے جگایا ہے اور اٹھایا ہے۔ حضرت عبداللہ درخواستی کو مسجد نبوی سے اٹھایا تھا، کہا اٹھو، سب سے پہلے گھر نہیں جانا، بخاری کے پاس جانا ہے، میرے سلام بھی پہنچاؤ، ختم نبوت کا کام بھی کرو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو میرے نبی نے اٹھایا ہے ختم نبوت کے کام کے لیے، اور جہاں پہ رکاوٹ آئی ہے وہاں رہنمائی بھی میرے نبی نے خود کی ہے۔ اب اس مناظرے میں تو نہیں آیا، پھر چیلنج کیا، حضرت نے فرمایا چلو لکھائی پہ نہیں آتے ہو، ایسے کرتے ہیں لاہور کی بادشاہی مسجد کی مینار پہ چڑھتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا ہے، جو مر گیا وہ جھوٹا ہے۔ کہا قادیانی خبیث چھلانگ لگائے گا، یہاں بھی نہیں آیا۔ پھر قادیانیوں کا گروپ آیا، کہا حضرت پیر صاحب ایک آدمی اندھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، ہم اس کو میدان میں لاتے ہیں، جس کو ہم نے، میں کہتا ہوں نعوذ باللہ، وہ کب کہتے ہیں نعوذ باللہ، نبی مانا ہے، وہ بھی اس کو ہاتھ لگائے گا، آپ بھی ہاتھ پھیریں گے، اگر وہ بینا ہو گیا، اگر اس کی لنگڑاہٹ ختم ہو گئی، ٹانگیں صحیح سلامت ہو گئی، تو جس کے ہاتھ پھیرنے سے ہوا تو وہ سچا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ یہ شرط اس کی ہو گئی، دوسری شرط میری ہوگی،
قبرستان میں جائیں گے، جس قبر پہ مرزا ہاتھ رکھے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ قبر سے اٹھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کم باذن اللہ اٹھاتے تھے، جس قبر پہ میں ہاتھ رکھوں گا مرزا اس مردے کو اٹھائے گا۔ میدان میں نہیں آئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ حضرت نے فرمایا یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہیں، جب اس نے مجھے چیلنج کیا تو اللہ کے محبوب عالم کشف میں مجھے ملے اور اتنا مجھے قوت ملی کہ اس سے بڑا بھی دعویٰ اگر میں کر لیتا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ تو ختم نبوت کا جو کام ہے نا، کیونکہ نبی کی ذات ہے تو نبی کی بات اور کام بعد میں ہے۔ نبی کی ذات کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر سب سے اولین فرض و فریضہ، وہ سب سے اولین وہ نبی کی ذات ہے۔ اس لیے نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے ہم نے رسالے بھی چھپوائے ہیں، پمفلٹ بھی چھپوائے ہیں اور سیر افطاری کے وہ کارڈ بھی چھپوائے ہیں تقسیم شہر میں، آبادیوں میں۔ الحمدللہ 2 صوبوں میں ہم کر چکے ہیں، صوبہ KPK میں اور پنجاب میں، ہر جگہ تقریباً بھیج دیے ہیں، چھپوائے 60,000 کے چھپوائے ہم نے۔ اور یہ بھی الحمدللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، نہ ہم نے چندہ کیا ہے نہ کسی نے چندہ دیا ہے، نہ انفرادی کیا ہے نہ اجتماعی کیا ہے۔ اللہ کی محبوب کی ختم نبوت کے لیے اگر خالق دے رہا ہے مخلوق سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین کی حفاظت اللہ کرتا ہے، دین کی حفاظت آقا کرتا ہے۔ انگریز آیا حضرت لاہوری صاحب کے شیخ کے پاس، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پور میں مدفون ہے۔ انگریز آیا اور اس نے کہا ہم نے کافی مدت سے آپ کے مدرسے میں طالب علم بنا کے ایک آدمی چھوڑا تھا، لیکن انکوائری وہ کرتا رہا، بھی کچھ ملا نہیں ہے۔ اب ہم میدان میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ دینی مدرسہ چلا رہے ہیں یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ کون دیتا ہے آپ کو؟ تو حضرت نے خادم کو فرمایا کہ اس کو باورچی خانے کچن میں لے جاؤ، ہر چیز اس کو دکھاؤ۔ کچن میں لے گئے اور وہاں خادم نے دکھایا کہ دیکھو یہ آلو پڑے ہیں، یہ وصل پڑے ہیں، یہ دال پڑی ہے، یہ گھی پڑا ہے۔ یہ انگریز کے جو آدمی تھے وہ کہنے لگے ہم نے دال بھی دیکھی ہے، آلو بھی دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حضرت کا حکم ہے، میں نے دکھانا ہے، دیکھ لو پھر چلتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں، اور پھر چلے۔ حضرت جی ہم نے دیکھ لیے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے یہ چیزیں تو پہلے بھی دیکھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا ابھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت نے یوں تسبیح اٹھائی اور فرمایا اللہ، فرمایا اللہ، فرمایا اللہ۔ اب خادم کو فرمایا پھر لے جاؤ، نہیں، ایک خادم کو فرمایا ایک پیاز بھی لے آؤ اور چھری بھی لے آؤ، ایک پیاز، اور پیاز کو کاٹنا ہے حضرت سے، فرما رہے ہیں اللہ اللہ، پیاز ادھر ایک کٹ رہا ہے۔ خادم کو فرمایا کچن میں لے جاؤ۔ جب کچن میں لے گئے تو جتنے پیاز پڑے تھے وہ بھی کٹے ہوئے تھے، آلو بھی کٹے ہوئے تھے، سب وہاں کٹے ہوئے تھے۔ حضرت نے انگریز کو فرمایا دیکھا میں نے تو ایک پیاز کاٹا ہے، کچن میں کون کاٹ کے آیا ہے؟ فرمایا یہ کام کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ حضرت محمد دربندی کو جب مسجد میں اللہ اللہ کر رہے تھے نا تو حضرت کو جب ہتھکڑی لگی تو دین کا دشمن، دین کا باغی کہنے لگا دربندی سب نکل گئے، آپ کیوں نہیں نکلے؟ کام تو اللہ کے گھر میں بیٹھے تھے۔ تو وہ غرور میں آیا اور کہا اللہ کو بلاؤ تمہیں چھڑا لے، تمہاری ہتھکڑیاں چھڑائے۔ حضرت نے فرمایا دین کا باغی اللہ اللہ اللہ، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی۔ کہا دیکھنا کیا ہوا، کس نے یہ توڑی ہیں؟ اس نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ کہا مسجد میں میں نہیں بیٹھتا۔ کہا اس وقت کو یاد رکھو جس وقت میں تو ان قریب بادشاہ ہوگا۔
اس نے کہا میں اور بادشاہ میں تو ایک سپاہی ہوں، عارضی وقت کے لیے انہوں نے مجھے کمانڈر بنایا ہے، میں کمانڈر ہوں بھی نہ۔ کہا نہیں، بس ان قریب تو بادشاہ ہوگا۔ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا، قریب عرصے ایک سپاہی کو۔ تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے اس مسجد میں محمد دربندی کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نکالا وہی ایمان لائے ہیں اور مسلمانوں کو واپس کرے گئے۔ صرف خالی ایک اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اب یہ جو ہم رسالے چھپاتے ہیں یہ کوئی کالونی نہیں ہے، یہ کوئی ڈیلوری دکان نہیں کھام اس کی، یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، یہ اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ اور کیسے پہنچانا ہے؟ اہل ایمان کی ایمان کو بچانے کے لیے، پتہ، تاکہ قادیانیوں کا لٹریچر پڑھ کے یہ مرتد اور زندیق نہ ہو جائے۔ ایماندار کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے چھپوائے ہیں، تاکہ اسے معلوم نہیں ہوگا ان کا گھی استعمال کرے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا ان کا صابن استعمال کرے گا۔ روزے میں شربت قادیانی کا ہو، چٹنی قادیانی کی ہو، اچار قادیانی کو ہو، جو نبی کا کھلا دشمن ہے، یہی چیزیں بیچ کر یہی رقم اٹھا کے میرے نبی کے خلاف لٹریچر لکھتے ہیں، میرے نبی کے خلاف لندن میں کانفرنسیں کرتے ہیں۔ کل دن قیامت میں میرے اللہ کے محبوب کہہ دیں تو میرا امتی نہیں ہے، تو قادیانیوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف تحریک میں ان کے ساتھ تھا، میرے ساتھ تو نہیں تھا۔ یہ ہم مشہوری کے لیے نہیں چھاپ رہے، صرف خالی ایماندار کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک رسالہ، ایک اشتہار بھی اگر آپ کسی کو دے دیں گے اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ گھی پھینک دے گا، وہ صابن اس نے پھینک دیا اللہ کے رسول کی محبت میں۔ آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ آپ نے اللہ کے محبوب کے ختم نبوت کے مشن کو، جس مشن کے لیے میرے نبی نے خود بزرگوں کو اٹھایا ہے، جس مشن کے رہنمائی کے لیے اب مرزا چیلنج کر رہے ہیں حضرت پیر صاحب کو، اور میرے نبی علیہ السلام حضرت پیر صاحب کے پاس عالم کشف میں آ رہے ہیں، کہا چیلنج کرو، اللہ انشاءاللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ ہر میدان میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ اس کی خبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس کی وجہ سے اللہ ہمارے حال پہ، پوری امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس نے ختم نبوت کے میدان میں وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک دیندار کبھی نہیں بھول سکتے ہیں جو حضرت نے کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر لیں گے، کسی کو رسالہ پہنچا دو، کسی کو پمفلٹ پہنچا دو، کسی کو وہ کارڈ پہنچا دو، ہر جگہ پہ ہم نے اس دعوت کو، اس تبلیغ کو لکھا ہے تاکہ بھولے ہوئے کوئی امتی قادیانی کی تحریک میں صابن لے کے حصہ نہ شامل کر رہا ہو، شربت لے کے حصہ شامل نہ کر رہا ہو۔ کیوں؟ قادیانیوں کی ہر کمپنی نے مقرر کر رکھا ہے کہ ہم اتنا پیسہ آپ کو دیں گے، آپ محمد ابن عبداللہ کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہو، ہمارا حصہ ہوگا۔ اگر یہی ہمارے پیسے ادھر جائیں گے تو دن قیامت میں اللہ کا محبوب فرما دے کہ پیسے آپ نے دیے تھے، کام انہوں نے کیا تھا، میرے اور آپ کا بھائی کا دشمن ہو، پیسے میں دے دوں، اسلحہ وہ لے لے اور میرے بھائی کو مار دے، تو بھائی کہے گا نا کہ مجھے تو آپ نے مروایا، نہ آپ پیسے دیتے نہ وہ اسلحہ خریدتا، نہ ہم پیسے دیں گے نہ وہ آگے لٹریچر چھپوائیں گے، ہماری رقم سے وہ سارا کام کرتے ہیں۔ بھائی کبھی تو محمد کی عشق میں بھی سٹیپلائزر پڑا ہے تمہارا، تم نے آج پڑھا اس کو پھینک دو، اگر 2000 3000 کا نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ اپنے خزانے سے پورا کر دے گا، اور دن قیامت میں یہی پھینکنا تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ نے صابن نہیں خریدا، وہ شربت نہیں خریدا، اور شربت نہیں ملتے، اور بھی ملتے ہیں، اور چٹنیاں بھی ملتے ہیں، اور یہ ہم ان کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے چھاپ رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم غلط راستے پہ روا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا ان رسالت والنبوت قد انقطع، رسالت نبوت میرے اوپر ختم ہے، بس
میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا، اس لیے تقریباً علاقے میں ہم نے تقسیم کر دیے، ڈے خان میں، مدارس میں، مساجد میں ہم نے تقسیم کر دیے ہیں۔ اگر علاقے کا کوئی رہتا ہے کارڈ سب کو ملیں گے انشاءاللہ دعا نماز کے بعد۔ اور جس کو رسالہ نہیں ملا ہے رسالہ بھی آپ لے لیں، جس کو پمفلٹ نہیں ملا ہے پمفلٹ بھی لے لیں، کسی ایک کو دے دو، ساتھ ساتھ سمجھا دو تو انشاءاللہ نجات کا سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ تو تیار ہیں نا انشاءاللہ آپ؟ ابھی بس بیانات تو روز ہوا کرتے ہیں، بیان تو مجھے آتا بھی نہیں ہے، تو اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا قبول کر فرما لے۔ اب آپ کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان ہے، کیا پتہ یہی شب برات ہمارے لیے خوشخبریاں لائی ہو، خوشخبریاں لائی ہو ختم نبوت کی برکت سے۔ خاموش دعا ہوگی، میں زور سے نہیں مانگوں گا، اکتانا بھی نہیں ہے، شیطان نفس دونوں مل کے آئیں گے، دونوں مل کے آئیں گے۔ شب برات میں یہ خاک ڈالتا ہے ابلیس اپنے سر پہ کہ پتہ نہیں کتنوں کی معافی ہو رہی ہے، ہم نے تو جان چھڑائی ہوئے نا، شب برات کو بنا لیا، ایک کلو چاول پکا دیے، مدرسے پہنچ گئے، جی ختم پڑھ لو، ہم صحبت کا سرید کا تار پہنچا دیں گے، بس شب برات ہو گئی۔ شب برات کا یہ مقصد نہیں ہے۔ شب برات کا حدیث میں صحابہ سے جو ثابت ہے، پیغمبر سے جو ثابت ہے، وہ رونا ہے، وہ دعا ہے، وہ مانگنا ہے، وہ گڑ گڑانا ہے، وہ کلو چاول پکانا نہیں ہے، وہ ختم پڑھوانا نہیں ہے۔ پڑھواؤ، ختم بھی پڑھواؤ، خیرات بھی کرو، چاول بھی پکاؤ، وہ خیرات ہے، صدقہ بہتر ہے، لیکن جو اصل روح ہے اس کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اصل روح تو دعا مانگنا ہے۔ آج میرا حساب ہونا ہے چھوٹی سی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں جانا ہو، پتہ نہیں کتنی دفعہ جو لوگ یہاں آتے ہیں، حضرت دعا کرنا، طلباء سے دعا کرنا، آج ہماری پیشی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اندر ہوتے ہیں، بری ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہاں اسے دعا یاد ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ آج میرا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس دن دعا ہم بھول جاتے ہیں۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، قیمتی وقت آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اگر معافی مانگ لیں تو اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے دے گا۔ ہر آدمی خاموشی میں، تنہائی میں، پردے میں جو مانگے گا اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ آخر میں پھر اجمعین ہوگی۔ بس یہی دعا بھی ہوگی، یہی مراقبہ بھی ہوگی۔ پہلے ہم مراقبہ کرتے تھے اور دعا زور سے مانگا کرتے تھے بآواز، آج یہی بے آواز دعا مراقبہ ہوگی، تاکہ اللہ ہمارے اوپر وہ فیض ڈال دے، وہ انوارات ڈال دے۔ بھائی تقریر کا، درس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، آپ مجھے، میں آپ کو واہ واہ کہتے رہیں، بس بھی تقریر ہوگی، اچھی بات کر لیے، نا، میرا مقصود درس کا یہ نہیں ہے، میرا مقصود یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں، ہمارے دل کی دنیا بدل چکی ہو، بس یہ مقصد ہے۔ تقریر جھاڑنا نہیں ہے، واہ واہ نہیں ہے کہ آپ مجھے واہ واہ کرتے رہیں، جی اچھا مقرر ہے، اچھی تقریر کر لیں، اچھا واعظ ہے، نا، تاکہ ہم جہاں اس محفل سے اٹھے ہماری معافی ہو، ہمارے دل کی دنیا بدل چکی ہو۔ اب اس کے بدلنے کا کیا ہے، اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اصل یہ ہے تاکہ تا دیر ہم اس کا اثر محسوس کرتے رہیں، تا دیر ہم اپنے آپ میں وہ کرن دیکھیں کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، تھوڑی دیر انتظار کیا کرو، جلدی اجمعین نہیں کیا کرو، تھوڑی دیر بیٹے کی طرف نہیں دیکھو، بیٹی کو نہیں دیکھو، افطاری کے سامان کی طرف نہیں دیکھو، آنکھیں بند کر کے دعا مانگو، توجہ کرو، دیکھو کیسے رحمت آتی ہے، کنیکشن ملے گا۔ کنیکشن ملانے کی کوشش تو کرو، ہم نے کوشش نہیں کی ہے، دعا مانگ رہا ہے، دیکھتا ادھر ادھر ہے، داسی وہ کا دعا غواړم یہی میں کرتی تفلانی شہر رکھتے یا اللہ یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ تاریخ کا سامان لاؤ بھی نہیں، پہلے 1-2 منٹ پہلے لاؤ، اللہ سے مانگو۔ جب اللہ نے کہہ دیا افطار کے وقت ایک دعا قبول کرتا ہوں، کوئی تو ہو جائے گی نا، دنیا کی نہیں آخرت کی مانگو، سب سے پہلے اللہ کو، اللہ سے مانگو، بس اللہ کو مانگو، اللہ سے۔ جب اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ مل جائے بس سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کے گھر میں بابوز لیے بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم
علماء کہتے ہیں نا غیب سے بندوبست، اللہ کی قسم غیب سے ہوتا ہے، وسائل سے نہیں ہوتا ہے، غیب سے ہوتا ہے، وسائل سے نہیں ہوتا ہے۔ نوکری نہیں ہوگی تب بھی ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا تب بھی اللہ دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ وہاں سے دے گا جہاں سے تو نے کنیکشن ملا ہے۔ ایسا ہم نے ملایا نہیں ہے، کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اب توبہ کرتے ہو، سب تائب ہو، بآواز بلند کہہ دو یا اللہ آج ہم تائب ہوتے ہیں، یا اللہ ہم آج سارے گناہوں کی، سارے جرائم کی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دربار میں خاموشی سے آ رہے ہیں، ہمیں مراقبے نہیں آتے، اولیاء اللہ کو آتے ہیں، یا اللہ ہمیں آپ سے ملنا نہیں آتا ہے، یا اللہ ہمیں ملاقات نہیں آتی ہے، مراقبہ نہیں آتے اللہ والوں کو آتا ہے، یا اللہ ہم خاموشی میں آئے ہیں، آپ کی مرضی ہے ہمارے اصل قلبی دامن کو بھر دے۔ یہ دامن نہیں، یہ یہاں رہ جائے گا، یہاں رہ جائے گا، قلبی دامن، قلبی غنا، غنا غنا نفس، مال نہیں، دل غنا، یا اللہ ہمارے دل کے دامن کو آج بھر دے، بس یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر آدمی آنکھیں بند کر کے اللہ سے مانگو۔ اگر